بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ اور قومی سطح پہ کچھ بہت ہی اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ پچھلے 40 سال میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو بریک تھرو قرار دیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران سمیت کچھ مغربی ممالک کے درمیان جو ایک برف تھی وہ پگھل گئی ہے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو سرد جنگ کا خاتمہ تھا اس کے بعد یہ سب سے بڑا واقعہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان برف کا پگھلنا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ایک حال ہی میں جو ڈرون حملہ ہوا صوبہ خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد تحریک انصاف نے پشاور کے راستے سے جو نیٹو سپلائی لائن ہے اس کو بند کر رکھا ہے، اس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت کی طرف سے اس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس معاملے پہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مرکزی حکومت اور جو صوبائی حکومت ہے، وہ ایک پیج پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو صورتحال کیا بن رہی ہے اور اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، وفاقی وزیر ریلوے، اور پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب شاہ فرمان صاحب نے جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم اختر صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما، اور ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں، کیونکہ اس میں ڈرون اٹیکس کے نتیجے میں جو نیٹو سپلائی لائن بند کی گئی ہے اس کا بھی ذکر آئے گا، اور آج کل ڈرون اٹیکس کے حوالے سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی وہی ہے جو پچھلی حکومت کی تھی۔ تو اس کا جواب تو سعد رفیق صاحب دیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو مئی کے مہینے میں الیکشن سے صرف 2 دن پہلے نواز شریف صاحب سے ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، نواز شریف صاحب نے اس میں ڈرون اٹیکس کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا سن لیجئے۔ یہ پرائیویٹلی کہتے ہیں یہ بات، اور پبلکلی کیا کہتے ہیں؟ ڈرون حملوں کو بند کرو۔ اور ڈرون ہماری دھرتی سے اڑ رہے ہیں، ہماری دھرتی میں لینڈ کر رہے ہیں، کس کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی کس طرح سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے میر صاحب؟ تو یہ دیکھیں، آج عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے، اور نواز شریف صاحب کو الیکشن سے پہلے یقین تھا کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو ڈرون حملے بند کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بہت سنجیدگی سے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، اور پھر یہ معاملہ انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا، اور تدبر سے حل کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ آپ امریکہ سے کہیں گے کہ نو فار ڈرون اٹیکس اور وہ بند کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب آپ سیریسلی اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، اور وہ بھی پتہ ان کو لگے گا کہ انہی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے، وہ بات سمجھیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کو یقین تھا کہ امریکہ ان کی بات سمجھے گا، وہ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ بھی ڈرون حملوں کے شدید مخالفین میں شامل تھے، نواز شریف صاحب بھی مخالفت کرتے تھے، لیکن آپ نے بہت سمجھایا امریکہ کو، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا، اور اب تحریک انصاف نے ڈرون حملوں کے خلاف نیٹو سپلائی لائن بند کر دی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو ہمارے وعدے تھے، ہمارے ارمان تھے، وہ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، میں تو کافی عرصے سے پولیٹیکل ٹاک شو سے دور ہو چکا ہوں، آپ کے حکم پہ آج چلا آیا ہوں 5 مہینے بعد۔ مہربانی، شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف تو ہر پاکستانی ہے اور ہر پاکستان کی سیاسی جماعت ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو یہ نہ سمجھتی ہو کہ ڈرون حملے پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، اور نظریاتی طور پر سبھی لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اس کو روکا کیسے جائے، جی، میرا خیال ہے یہ بھی سب چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو روکنے کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا، ہمیں غیر ملکی امداد پر اپنی جو ڈیپینڈنس ہے اس کو کم کرنا پڑے گا۔ یہ تو شاید نہ ہو سکے کہ ہم ڈالر بھی لیتے رہیں، قرضے بھی لیتے رہیں، ان سے دنیا جہان کی امداد بھی مانگتے رہیں، اور اس کے بعد ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سفارتی محاذ پر جو ہے وہ یہ لڑائی لڑی جا سکتی ہے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے لڑی ہے، نواز شریف صاحب نے صدر اوباما کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، جنرل اسمبلی میں ٹیک اپ کیا، ساری دنیا کے سامنے ٹیک اپ کیا، اس کو کنڈیم کیا، کہا کہ اس سے انتہا پسندی بڑھتی ہے۔ اب پاکستان اور امریکہ کے اپنے اپنے قومی مفادات ہیں، آبویسلی
امریکہ کے اپنے قومی مفادات ہیں، وہ ہمارے مفادات کو تو نہیں دیکھیں گے، اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے. ہمیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں، ہمیں مل کے اس کے اوپر حکمت عملی بنانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو ڈرون حملوں کی مخالفت میں مظاہرے کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، وہ بھی اپنا آئینی حق استعمال کرتی ہیں، لیکن وہ جماعتیں جو حکمرانی بھی کرتی ہیں، جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہو چکی ہے، ان کی ذمہ داری جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے. اور چونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہو کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اور وفاق مل کے کوئی حکمت عملی مرتب کریں. جی. اور اگر یہ روڈز کو کریں اور لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا نہ ہوں، اور اسی طرح ان کے احتجاج کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند ہو گئی ہے، اس سے افغانوں کا راشن پانی بند ہو سکتا ہے. اس طرح کے کام نہ کریں تو اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں. ان کا احتجاج بھی جو ہے وہ بھی چلتا رہنا چاہیے تاکہ امریکن کو پتہ لگے کہ پاکستانی جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں ڈرون سے اور ان کی اس خطے میں موجودگی سے. جی شاہ فرمان صاحب، آپ نے سعد رفیق صاحب کی بات سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے پہ ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، میں سعد رفیق صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا خود مذاکرات کرے. ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. جی. ہم نے بیک کیا اور ان کے موقف کی تائید کی، آل پارٹیز کے موقف کی تائید کی اور بالکل ساتھ کھڑے رہے، ہر قسم کا سپورٹ دیا. ابھی بھی جو ریزولوشن خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے پاس کرایا وہ 4 نومبر کا ریزولوشن ہے، اور ہم نے 20 تاریخ کا ڈیڈ لائن اس لیے دیا کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایسے سٹیپس لے کہ جس کے اوپر عوام مطمئن ہو اور پھر ہم ان کا ساتھ دیں. ہم ان کا ساتھ دینے کو بالکل تیار ہیں، لیکن اگر سرتاج عزیز صاحب کہیں کہ اب ڈرون نہیں ہوں گے اور دوسرے دن ڈرون ہو جاتا ہے تو ہم کس کو کہاں سپورٹ کریں؟ یہ جو افغان ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ کی بات کی، یہ تو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. وہ لڑکے ہیں، ان کو بتا دیا جائے گا کہ کون سا نیٹو ہے کون سا نہیں ہے، وہ کلیئر ہو جائے گا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا شاہ فرمان صاحب، آپ نے جو ہنگو میں ڈرون حملہ ہوا ہے تو پولیس کو حکم دیا ہے صوبائی حکومت نے کہ سی آئی اے اور امریکہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو مقدمہ درج ہونے کے بعد اب چھاپا کہاں پہ ماریں گے؟ امریکن کونسلیٹ پشاور میں یا امریکی سفارت خانہ اسلام آباد میں؟ دیکھیں جی، جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ امریکہ وار کرائم کا مرتکب ہو چکا ہے اور ہمارے حکمرانوں کو یہ ہمت کبھی نہیں ہوئی. یہ ثبوت پڑے رہتے ہیں، یہ جب وقت آئے گا تو ہم ان کے سامنے رکھیں گے، حساب کتاب ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے حامد میر صاحب کہ ایک خاص کلاس، ایک خاص حکمران طبقہ خواہ مخواہ میں اس قوم کو امریکہ سے ڈراتے رہتے ہیں، یعنی بھوک سے ڈراتے ہیں. دیکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت، ہمارے الائز کی حکومت نے، ہم نے آج تک کوئی ایڈ گرانٹ، کوئی معاہدہ نہیں کیا. جو پچھلے گورنمنٹ کے آن گوئنگ ہے وہ ہے. اگر اس کے اندر بھی کوئی چیز اس وار آن ٹیرر کے ذریعے، نیٹو سپلائی کے ذریعے کوئی لنک اپ ہے، اس کو بھی ہم ختم کریں گے. چلیں. لیکن جی، اس وقت بات ہے قومی غیرت کی، ساورنٹی کی بات ہے. کوئی مطلب یہ حامد میر صاحب انسانی تاریخ کا ایک انوکھا ترین جنگ ہے. یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر جو وارنگ فیکشنز ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صلح کرے. یعنی انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر 2 بندے لڑ رہے ہوں، 2 قومیں لڑ رہے ہوں، تو تیسرا صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انوکھا جنگ جس کے اندر تیسرا فریق امریکہ ان اختیار ہی نہیں دینے والا ہمیں کہ جی ہم صلح کریں. اچھا چلیں، ملک تباہ ہو جائے. اس پہ میں فی الحال نیٹو سپلائی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ. شہزاد چودھری صاحب، آپ نے 11 اکتوبر 2013 کو دی نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا تھا دا چینجنگ گیمبٹ، اور اس میں آپ نے کچھ پریڈکشنز کی تھیں. کچھ آپ کا انالیسز یہ تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں، فاصلے کم ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو سیناریو بنے گا اس کا پاکستان اور افغانستان پر بھی اثر پڑے گا. اب یہ جو نیٹو سپلائی ہم نے یہاں پہ بند کی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو ایران کے راستے سے ایک متبادل راستہ مل جائے گا؟
دیکھیے وہ تو ایک راستہ ایگزسٹ کرتا ہے اور جب بھی امریکہ چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پہ اگر اس کے ایران کے ساتھ معاملات طے پا جاتے ہیں۔ اس وقت خطے کے اندر دو بہت بڑی اور سگنیفیکنٹ جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو ایران اور یو ایس اے کا جو رپروشما ہے، ان کا جو پیچ اپ ہے، اس کی جو پاسبلٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی 6 مہینے کا معاہدہ ہوا ہے اور یہ 6 مہینے کا معاہدہ آگے چل کے اور زیادہ بڑا ہونے کی توقع ہے۔ اور دوسرا بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے جو کہ افغانستان اور امریکہ نے ابھی ان کے لویا جرگا نے کل ان کو آتھرائز کیا کہ اس کو یعنی 10 سال تک امریکی افواج افغانستان میں اور رہ سکتی ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ امریکہ نہ صرف افغانستان میں موجود رہے گا کسی نہ کسی حد تک 10-12 ہزار کی تعداد کے اندر، ساتھ ہی ساتھ وہ ایران کے اندر اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ آپ کے مشرقی سرحدوں پہ بھارت ہے، نارتھ ویسٹ کے اندر افغانستان ہے یا ویسٹ کے اندر افغانستان ہے، اس کے اندر بھی امریکہ موجود ہے، اور ایران کے ساتھ بھی امریکہ کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا ہم ایک اویسس جسے کہتے ہیں، ایک آئی لینڈ بن کے رہیں گے اس پورے ساؤتھ ایشیا کے خطے کے اندر، کہ ہم ان کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں نتھی ہوں گے۔ اچھا، جب آپ چین کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو چین یاد رکھیں اس کا بھی تعلق ان تمام ملکوں کے ساتھ اتنا ہی گہرا ہے جتنا گہرا پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو ہم اپنے آپ اپنے تئیں اس طرح کے خواب بنتے ہیں کہ ہم اور چین مل کے یا ہم اپنے طور کے اوپر ایک ایسی کچھ کر دکھائیں گے جو کہ دنیا کو باور کرائے گا کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو کہ بالکل اپنی طرح پہ اور اپنے اقبال کے شاہین کی طرح اپنے معاملات کو حل کر سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی اقبال کے شاہین کے بالوں پر کے لیے جو قوت اور طاقت چاہیے وہ پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ کم سے کم تر ہوتی گئی ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں تدبر اور عقل کی ضرورت ہے، نہ کہ جذبات کی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیٹو سپلائی لائن کی بندش ہے یہ جذباتی فیصلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان کو اگر فرق پڑتا ہے، اگر سمجھتے ہیں کہ پختونخوا اس سے مضبوط ہوتا ہے، پختونخوا کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، پختونخوا کی سیاست مضبوط ہوتی ہے، پھر تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اس سے نقصان کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نہیں، نقصان کس طرح نہیں ہے؟ نیٹو سپلائی لائن اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے راستے سے نہیں سپلائی کرتا اور جو پچھلے سال اس نے معاہدہ کیا تھا 3 سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ، اس سے کرے گا تو وہ تو بہت مہنگا راستہ ہے۔ نہیں، دیکھیے اب تو اس کے پاس تو 1 سال رہ گیا نا، صرف 1 سال۔ اس وقت اس کی 1.5 لاکھ فوج تھی سلالہ کے بعد، 3 سال کا عرصہ رہتا تھا ابھی افغانستان میں رہنے کا۔ اس نے وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی فوج کو سپورٹ کرنا تھا۔ اب فوجیں آلریڈی کم ہو چکی ہوئی ہیں، اب یہ 33,000 کم از کم 50,000 کے قریب فوج نکل چکی ہے، اور یہ 50,000 60,000 کی فوج آلریڈی اور کم ہوگی جب تک کہ ہم 2014 کے اینڈ تک جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی ریکوائرمنٹ ان سپلائیز پہ تو اندر جا رہی ہیں کم سے کم تر ہے۔ ہاں، باہر جانے کا راستہ ہم بند کر دیں گے۔ باہر جانے کا راستہ بند کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جتنا سامان ہوگا وہ افغانستان میں چھوڑے گا اور وہاں سے وہ چلا جائے گا اگر اس کو مہنگا پڑتا ہے کہیں اور سے لے جانے کے لیے، یا اگر اس کو ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ فرا اور زرنج کے راستے، چابہار کے راستے لے جائے گا اس طرف کو، اور وہاں پہ اپنے جہازوں پہ لاد کے لے جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب پاکستان نے اتنی مار کھائی، پاکستان نے اتنی قربانیاں دیں، پاکستان نے معیشت کی اور جان کی اور ہر چیز کی قربانی دی، تو اب جب وقت آیا اپنے آپ کو دنیا کے لیے یہ باور کرانے کا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی، اس وقت ہم آئسولیشن کے موڈ میں چلنا شروع ہو گئے۔ اور یہ ایک حد درجہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ اس قسم کی سوچ کہاں سے آتی ہے اور کیوں ہم اپنی ذاتی اور گروہی مفاد کے اوپر اس کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اپنے قومی مفاد کے اوپر۔ اچھا، وسیم اختر صاحب، شاہ فرمان صاحب وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی غیرت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، تو اب یہ جب امریکہ جو ہے وہ ڈرون مارتا ہے پاکستان میں اور ہنگو میں مارتا ہے، سیٹلڈ ایریا میں مارتا ہے، تو جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے وہ خاموش کیسے بیٹھے گی؟ وہ سپلائی لائن بند کرنا تو اس کا ایک حق ہے۔ دیکھیں حامد صاحب، میں چودھری صاحب کی جو بات ہوئی بالکل اتفاق کروں گا۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہمیں اپنی پالیسیز ریوزٹ کرنی ہوں گی۔ ہم ڈائریکشن ہماری میری نظر میں بالکل غلط ہو چکی ہے۔ ابھی جتنے بھی صاحب ان لوگوں نے بات کی ہے کہ اگر ہم کشکول توڑ دیں، ایک پیج پہ آ جائیں، پھر سوورینٹی کی جو آپ بات کر رہے ہو، خود مختاری کی، قومی غیرت، ٹھیک ہے، اب یہ 3 چیزوں کو ایک جگہ رکھ لیں، اور میری نظر میں آپ کے جو ملک کے اندر باؤنڈریز کے اندر جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں قومی غیرت کہاں گئی؟ ڈرون کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ کیا بن رہی ہے ڈرون کی؟ ہم احتجاج تو کر رہے ہیں، مگر وہ والا کام ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی پالیسیز ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ جو ہنگو میں جو اٹیک ہوا تھا، جو لوگ مرے ہیں وہاں، وہ تو افغانی تھے، وہ تو وہاں کے دہشت گرد تھے، پاکستانی تو کوئی نہیں تھا۔ تو جب ہم اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو اس قسم کی حرکتیں کریں گے،
تخریب کاری کریں گے. میں حامد صاحب آپ کو حلفیہ بتاتا ہوں, پچھلے 5 سال میں MNA تھا, میرے اچھے خاصے جاننے والے فاٹا کے بھی اور KPK کے جو لوگ MNA سینیٹر تھے, دوستی تھی ان سے, وہ خدا کی قسم بند کمرے میں بولتے تھے بہت اچھا ہو رہا ہے, یہ کام ہم نہیں کر سکتے. یہ ڈرون جو ہمارے خدا کی قسم کھائی ہے میں نے, ڈرون جو ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ ہم کام نہیں کر سکتے. یہ انگریز کر رہا ہے, یہ بہت اچھا کر رہا ہے, کیونکہ وہ سب دہشت گرد ہیں, باہر ملک سے آئے ہوئے ہیں. نہیں تو بچے بھی تو مرتے ہیں نا اس میں. دیکھیں اب آ جائیں کولیٹرل ڈیمیج, ٹھیک ہے, کیا کولیٹرل ڈیمیج جو یہ طالبان جو بم بلاسٹ کر رہے ہیں اس میں جو عوام مر رہی ہے پاکستان کی, اس کی تعداد پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو ہم اس کی بھی تو مذمت کرتے ہیں. مگر اس کی مذمت کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں کرتے ہیں, نہیں ہو رہی نا. دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنگ جو ہے اس کو بند کروایا جائے کسی طریقے سے, ورنہ ہر جنگ کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اچھا, آج تک ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے ہنگو میں جو حملہ ہوا اس پہ کہاں کنڈیم کیا گیا جماعت اسلامی, PTI, پوری تقریر ہوتی رہی عمران خان صاحب کی, بلکہ آن دا ادر سائیڈ جو طالبان کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے تعریف کی PTI کے سربراہ کی, اور پھر اس کے ساتھ ایکسپٹ کیا ہنگو میں ہم نے مارا ہے. نہیں ہنگو میں نہیں مارا, انچولی میں, انچولی میں ہم نے بم بلاسٹ کیا. ہنگو میں تو امریکہ نے مارا ہے. ایکسپٹ کیا انہوں نے. جب یہ بھی دیکھ رہے ہیں لیڈران پاکستان کے کہ آپ کو طالبان آپ کی تعریف کر رہے ہیں, اور انچولی میں جو لوگوں کو مارا گیا وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کو, آپ کنڈیم کہاں کر رہے ہو؟ چلے میں شاہ فرمان صاحب سے پوچھتا ہوں, لیکن بار بار شہزاد چودھری صاحب نے چابہار پورٹ کا ذکر کیا ہے. جب ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے, جب بھی اس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں چابہار کا ذکر بھی آ رہا ہے. اور یہ میرے پاس 12 مارچ 2009 کی نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری ہے. نیو یارک ٹائمز نے 2009 میں کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ چابہار کے راستے سے نیٹو سپلائی لائن کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. اب یہ چابہار ہے کیا؟ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بالکل گوادر کے قریب ایک بندرگاہ ہے, اور یہ چابہار پورٹ گوادر سے 72 کلومیٹر دور ایرانی بلوچستان میں واقع ہے. بھارت نے 1990 میں چابہار پورٹ پہ کام شروع کیا تھا. یہ پورٹ بھارت نے بنائی ہے, اور بھارت چابہار کو سڑک کے ذریعہ افغانستان کے صوبے نیمروز سے پہلے ہی ملا چکا ہے. بھارت اور ایران کے درمیان چابہار کے ذریعے تجارت شروع ہو چکی ہے, اور امریکہ نے 2009 میں نیٹو سپلائی کے لیے چابہار کے استعمال پر غور شروع کیا, اور 2012 میں امریکہ نے ازبکستان, کرغیزستان اور قازقستان کے ساتھ نیٹو سپلائی کا معاہدہ کیا. لیکن یہ راستے پاکستان کی نسبت مہنگے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان نیٹو سپلائی کے لیے چابہار کا راستہ استعمال کرنے پہ خفیہ بات چیت شروع ہو چکی ہے, اور یہ راستہ پاکستان کی نسبت چھوٹا بھی ہے اور سستا بھی ہے. تو نیو یارک ٹائمز نے 2009 میں جو ہمیں خبر دی تھی وہ 2013 میں سچی ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو شاہ فرمان صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ نیٹو سپلائی لائن اب آپ نے جو بند کی ہے تو امریکہ کو جواز نہیں مل جائے گا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے ایران کے راستے سے اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کے راستے سے اپنی سپلائی لائن کو جاری رکھے گا؟ دیکھیں جی, وہ تو اپنے سپلائی لائن کو جدھر سے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں جی. ایک سمپل سی بات ہے کہ جو لوگ پاکستان کی ساورنٹی کو نہیں مانتے, ہمیں ان کو کم از کم فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن میں ذرا پیچھے جا کے جو ہماری لیڈرشپ کی کمی ہے کہ جو سچویشن ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے اندر بن رہی ہے, ایران کے ساتھ امریکن نیکسس اور افغانستان کے اندر ٹریٹی, اب دیکھیں کہ 80s کے اندر حامد میر صاحب پاکستان نے وہ قربانی دی کہ کسی کے خواب و گمان میں بھی نہیں تھا کہ USSR جیسا سپر پاور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا. اور 1990 میں آپ کے اوپر پریسلر ایمنڈمنٹ آتا ہے, یعنی 88 میں جنیوا ایکارڈ ہوتا ہے, 89 میں رشین فورسز کا ودرال ہے, اور 1990 میں آپ کے اوپر پریسلر ایمنڈمنٹ آ کے آپ کی ساری امداد رکی جاتی ہے. تو اس دن سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے سیلف ریلائنس کم از کم اکنامکلی ہم نے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنی ہے, کیونکہ جتنا پاکستان نے امریکہ کی خدمت کی ہے اور ماشاءاللہ جو ہماری لیڈرشپ جھک جھک کے ان سے ملتی ہے, آج تک کسی کو ہم نے نہیں کی. لیکن اگر ہم نے دیکھیں, میں اس کے اوپر آپ کو دوسری بات یہ ہے جی, اچھا آپ بار بار کہہ رہے ہیں, آپ ماضی میں چلے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جھک جھک کے بات کیا ہے, اور آپ اس سے پہلے سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ مرکزی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ قومی غیرت بھی ایک مسئلہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے وقفہ لینا, لیکن وقت میں سعد رفیق صاحب سے پوچھ لوں کہ سعد رفیق صاحب, کیا قومی غیرت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ قومی غیرت کے بغیر کوئی قوم جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے؟
احمد میر صاحب، قومی غیرت واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور غیرت کے بغیر تو قومیں زندہ نہیں رہتی. لیکن قومی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر ڈالر نہ مانگے جائیں، پاؤنڈ نہ مانگے جائیں. قومی غیرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ چیریٹی کے لیے ہمارے قائدین امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں جا کے جہاں ڈالر اور پاؤنڈ اکٹھے کرتے ہیں، اس وقت قومی غیرت سوئی ہوتی ہے. کیا کے پی کے کی صوبائی حکومت مرکزی حکومت سے امداد لیے بغیر چل سکتی ہے؟ کیا پاکستان کی مرکزی حکومت اور ریاست اس قابل ہو گئی ہے کہ آپ بغیر قرض کے ملک چلائیں؟ خزانے میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور برسا برس کی لوٹ مار ہم نے کی ہے. اور مہربانی کر کے ہمارے تحریک انصاف کے نا تجربہ کار دوستوں کو یہ جغرافیہ پان کا اور اس کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے سمجھائیں. یہ جو ایئر مارشل صاحب نے چاہ بہار کی بات کی ہے، ایرانی ہمارے دوست ہیں، صرف ہمارے دوست نہیں ہیں، بھارتیوں کے بھی دوست ہیں. آپ پاکستان کو کس گھیرے میں ڈلوانا چاہتے ہیں اپنی پاپولر پالیٹکس کے لیے؟ مہربانی کریں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کے پاس ایک حکومت ہے، 34 آپ کے ایم این ایز ہیں، آپ کو پاکستان کے جو رولنگ ایلیٹ آپ اس کا حصہ ہیں جی، اور آپ ضرور غیرت کی بات کریں، لیکن ریالٹیز کو سامنے رکھ کے کریں. آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی کوئی سچویشن پیدا کر لیں کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے؟ اچھا شہزاد چودھری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں چھوٹی سی شاہ فرمان صاحب ایک بات، یہ غیرت ہمیں پاکستان کو آئسولیٹ ہی کیوں کرتی ہے؟ یہ غیرت معیشت کو کیوں نہیں بہتر کر پاتی؟ اچھا یہ بڑی یہ غیرت اور جگہوں پہ کیوں کام نہیں آتی؟ یہ اچھا سوال کیا ہے. یہ شاہ فرمان صاحب سے میں آپ سے جواب لیتا ہوں. اپنا کام آتا نہیں ہے، نعرے لگاتے ہیں آپ. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے جی، وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.